پیچھے بات آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ تو اس سے ایک سمجھنے کی بات، آج کے دور کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر ٹھہر کر یا مکے کے پاس جا کر لوگوں اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے وہاں اللہ کا پیغام نہیں سنایا، صفا پہاڑی پر ٹھہر کر اللہ کا پیغام سنایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے کا میڈیا صفا پہاڑی تھا، تو اس زمانے کا میڈیا سوشل میڈیا ہے۔ بات کو دور تک پہنچانے کے لیے اور فاسٹ پہنچانے کے لیے اس زمانے کا میڈیا صفا پہاڑی تھا، اس زمانے کا میڈیا بات کو جلدی اور دور تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ہے۔ تو زمانے میں سچ کا حق کا پیغام جب جس زمانے میں جو میڈیا فاسٹ ہوگا اور دیر تک پہنچانے کا ہوگا، اس کو استعمال کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ قسم نہیں، دیکھو نبی کی عزت کیسی ہے، دیکھو نبی کے زمانے میں فون تو نہیں ہے، لیکن فون کی حکمت بھی ہے، مسائل بھی اس کی۔ میڈیا تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ڈیپینڈ دیکھو کیسا ہے۔ آگے چلیں، یہ بات گزشتہ کی تھی، آگے دیکھیں۔ ایک دن مسلمان لوگ نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت خباب بن الارض اور حضرت سعید بن سعید رضی اللہ عنہم، یہ سب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مکے کے مشرک لوگ ان کو دیکھ کر نماز میں تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑانے لگے، ہنسا مشکری کرنے لگے، تو ایک حد تک برداشت کیے، اب اور حد سے زیادہ مذاق کرنے لگے، ان کو چھیڑنے لگے، ان سے جھگڑنے لگے۔ تو دیکھ کر جب ان کا چھیڑنا اور ان کا مسلمانوں کو تنگ کرنا، مذاق کرنا حد سے آگے بڑھ گیا، تو مسلمانوں کے ان نوجوانوں میں سے ایک صحابی 19 سالہ نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جوش کے عالم میں اٹھے۔ سامنے اونٹ کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا ہڈیوں کا، تو اونٹ کے ہڈیوں کے ڈھانچے میں سے ایک ہڈو مضبوط ہڈی لیتے ہیں، اتنی موٹی ہڈی لے کر کافروں میں سے اور مسلمانوں کو مذاق کرنے میں زیادہ آگے تھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن اختل۔ یہ ہڈی اٹھا کر اونٹ کی اسے لے کو زور سے مارتے ہیں، عبداللہ بن اختل کو، اسے مار لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، مار لگتا ہے، اور اس کے سر پر بھرپور وار کیا۔ اسلام کی حمایت میں مسلمانوں کی طرف سے یہ پہلی بار تھی۔ یہی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کی قسمت میں ایران کا فاتح بننا لکھا ہوا تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایران کو اللہ تعالیٰ فتح کیا۔ تو سمجھنے کی بات اس کے اندر پہلی بات اس قصے میں، جب کبھی بھی حق پر لوگ رہیں گے تو باطل لوگ حق والوں کو بھڑکائیں گے، ان کا مذاق کریں گے، ان کو چھیڑیں گے، ان کے زبان سے، ان کے منہ سے ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے، ان کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے۔ اہل حق بھی ایک حد تک برداشت کر سکتے، سامنے سے اگر ظلم کر رہا ہے باطل تو ایک حد تک نبی برداشت کر سکتے ظلم، لیکن جب ان کے صبر کا پیمانہ، ان کے صبر کا ایک حد نہیں کیا لمٹ، اب وہ صبر کا ان کا پل ٹوٹ جاتا ہے، اب ان کو کون سنبھال سکتے نہیں لوگ۔ جب انہوں جوش میں آ گئے، اب ان کو چھپنے کے لیے سراغ نہیں ملتا ہے۔ اب وہی حال ہے، ظالم اور باطل اور اہل باطل یہ سب کیا کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کو للکار رہی ہے، کیا بول کر تمہیں تو دیوانے بیکار ہے، ایسا ویسا بول کر۔ تو صحیح میں دیوانے شہر میں اس کے دیوانے ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں ہمیں، لیکن وہ مزہ ہمارے لگا نہیں، رسول اللہ کی محبت کا مزہ لگا نہیں ہے۔ جب لگے گا تو پھر کیا ہوگا، ایسا ظالموں کو ایک حد تک برداشت کر کو، برداشت سے باہر جب ہوتی نہیں تو پھر ان کو جاب بھی دیتی ہے میرے ساتھ، ہمارے صحابہ کے ساتھ۔ ہمیں کئی کو جاب بھی دے سکتی ہے، تو ہمارے پاس، ہمارے اسلام ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ایمانی جذبہ ہمارے پاس گرم نہیں ہے، ہماری محبت جوش نہیں مارتی ہے۔ صبر کرنا ایک حد تک نہیں صبر کی ہے۔ تو پہلی بات تو کیا کہ جب تمہیں سچ مذہب پر رہیں گے تو باطل آپ کا مذاق کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات ایک حد تک صبر کرنا، آگے صبر کرنے کا نہیں ہے، ایک حد تک صبر ہو سکتا ہے، آگے نہیں ہو سکتا۔
تیسری بات، یہاں اس قصے میں جن مسلمانوں نے جن کا مذاق کیا گیا ان میں سے یہ سب نوجوان لوگ تھے. ان میں سے جس مسلمان نے اور اپنی جس عمر میں ظالموں پر، کافروں پر، باطلوں کو للکارا اور ان کو اپنی طرف سے جواب دیا، تو پھر یہ کون تھے؟ 33 سال کی عمر میں نوجوان تھا، 19 سال نوجوان تھا. اب اس مجلس میں دیکھو 15 سال کا 19 سال کا ایک نوجوان نہیں ہے. جن کے شان کے ترانے، جن کے شان کے بیانہ یہاں ہو رہی انوش نہیں ہے یہاں. ان کے باپ دادا کی ہسٹری یہ ہے کہ 19 سالہ نوجوان باطل کو للکارتا ہے، لیکن آج انہی کی نسل، انہی کی روحانی بیٹے بچے، ان میں سے ایک بھی 19 سالہ نوجوان یہاں مجلس میں نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. ان کے باپ دادا کی ہسٹری کیسی ہے؟ ڈرنے والے نہیں باطل سے، ٹکرا جانے والے، لیکن انہی کے نام لینے والے، انہی کے روحانی بیٹے، ان کا حال کیا ہے ایسے؟ اور ان کے دادا کی قصے معلوم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کی زندگی کیسی گزری ہے، ان کے صحابہ کیسے ہمت ہو رہے تھے. جب ان کے اپنے باپ دادا کی قصے نہیں سنیں گے ہمت کے، شجاعت کے، دلیری کے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے صحابہ ایسے تھے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نہیں سنیں گے ان کی ہمت کی قصے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمت نہیں ہوگی. ہمت والے کے قصے سننے سے بھی زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے. اب ہمارے باپ دادا ایسے تھے، سنیں گے تو بھی کیا ہوگا؟ آدمی ٹھنڈا رہے گا. ایسا آدمی ہمت والوں کی قصے سنے گا تو پھر ایسا ہمارے صحابہ کی ہمت سے بھی چلے گا، زندگی گزارے گا، دین پر، شریعت پر، سنت پر چلے گا. اس کے بعد اللہ ایک روک دیں گے. دشمن جب اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھ کر بھی اس کا جواب دینے کے لیے اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے چہرے کے روپ کو دیکھ کر وہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دشمن مرعوب ہو جائے گا، پسپا ہو جائے گا، وہ ٹھنڈا ہو سکے، کچھ نہیں کر سکے گا. ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، ہمارے صحابہ کا ہمارے پاس تاریخ اور ان کا علم نہیں ہے، ان کی سیرت اور کردار نہیں ہے، تو پھر ہمارے سے دشمن کہیں لڑے گا، ہمارے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھو صحابہ نبی کو دیکھے، نبی کے طریقے پر تھے، نبی کے طریقے پر ہے تو ان کو لوگ مٹانے کی کوشش کی ہے. ہمیں طریقے پر نہیں تو پھر ہمارے کو اگر اس زمانے کے قاتل لوگ اگر ظالمہ اگر مٹانے کی کوشش کریں تو ان کو ہمارے کو مٹانے کی جو کوشش اور سازش ہے یہ ہونا ہی چاہیے. کئی تو ہمیں طریقے پر نہیں ہے، انہیں طریقے پر تھے تو ان کے اوپر دشمن ختم کرنا سوچتے تھے، صحیح تھا. ہمیں طریقے پر نہیں ہے اس لیے ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ للکار رہی، ہمارے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر صحیح طریقے پر رہیں گے، نبی کی پوری سنتوں پر عمل کریں گے، ایسا ہوگا بھی تو ایسا ہم جواب دے سکتے. اس وقت تو دشمن ہمارے اوپر حملہ بھی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، طریقے پر ہو تو، نہیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. آگے چلیں. دوسری آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلا اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے کا حکم دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آہستہ آہستہ بلاتے تھے تو لوگ ناراض ہوتے تھے. قریش کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان لوگ ناراض ہوتے تھے. مگر لوگوں کی ناراضگی ناراض ہوتی تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹیں اللہ کا پیغام سنانے سے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ناراضگی کے اپنے کام سے باز نہیں آئے. میرے میں اگر حق کی بات بولوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، سوچ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر میں عالم ہوں، اگر میرا باپ سود کھاتا ہے، مجلس میں اگر میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، تو کیا میرا باپ سود کھاتا ہے تو سود پر بیان چھوڑ ڈالنا، یہ کیا بات ہے؟ باپ ناراض ہو جائے، جو ناراض ہوتا ہو جائے، ہمارا کام کیا؟ حق بیان کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تھا. بھائی میرے لوگ، خاندان کے لوگ، میرا قبیلہ اگر قریش قبیلہ مکہ، اگر مکے کے لوگ پورے اگر کعبۃ اللہ کے اندر بتہ رکھ کر اگر ان کو مان رہے ہوں تو پھر میں میرے خاندان والے، میرے قبیلے کے لوگ ناراض ہوتے کو بول کے میں اللہ کی طرف بلان چھوڑ ڈالنا، کیا نہیں ہو سکتا. ایسا ناراض ہوتے ہو جائے لیکن مجھے حق کا پیغام سنا کر ہی دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ناراض ہو کر اپنا پیغام چھوڑے نہیں تو پھر کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. جب کعبۃ اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو مشرکین طرح طرح کے فکرے کستے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تو کبھی شاعر اور کبھی دیوانہ کہتے. جب بھی مکے میں کوئی نیا آدمی آتا تو اس سے فوراً جا کر مشرکین ملاقات کرتے اور یہ بتلا دیتے کہ مکے میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ دادا کی دین سے پھرا ہوا ہے، تمہیں اس سے ملو نہ کو، ایسا لوگوں کو بولتے تھے، تم اس سے ہرگز نہ ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اپنا کام جاری رکھا. بھئی اب حق کا پیغام مل رہا ہو، حق کی آواز اٹھ رہی ہو، تو اگر حق کے پیغام دینے میں اگر کوئی اپنا بندہ اگر رکاوٹ بن رہا تو آدمی کو کتنا تکلیف ہوتی ہے.
مثال کے طور پر بھائی میں عالم بن گیا، صحیح کام کر رہا ہوں، صحیح پیغام لوگوں کو دے رہا ہوں، ابھی شادی نہیں ہوئی، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے پیغام صحیح اللہ کا رسول اللہ کا دے رہا ہوں، اور شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، اگر ایسے وقت میں ہمارے رشتے سے یا ہمارے گاؤں میں اچھا بھائی تو کہیے دیتے بچی ان کیا کیا کی بولتا رہتا، ان محرم نہیں کرنا بولتا، ان سود نہیں کھانا بولتا رہتا، ان یہ وہ کیا کیا کی بولتا رہتا، بھائی کیا کی قرآن میں ہے بولتا رہتا، حدیث میں ہے بول کیا کیا کی بولتا رہتا، ہمیں نہیں سنے لیکن قرآن میں تو ہے، وہ ہے سوچ بول رہا، یہ نہیں بولتے لوگ کسی کو بدنام کرنا ہو تو انہوں جتنے سینے رہتے انہوں جتنا ان کو ڈالے سب پتا بولتے انہوں ان سے بلّہ کا پڑھنا پڑ گا بول رہے تو بلّہ کا پورے فان بول رہے تو نہیں سنتے لوگ، نہیں سنتے. اب ایسا اگر بھڑکا کو بدنام کرنے ہوتا تو یہ کیا ہے، یہ حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے. تو لوگ ایسا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بدنامی کرتے تھے، آنے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے سے روکتے تھے. تو اپنے بھتیجے اب مکے کے لوگ کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آ کر بولتے بھائی تمہارے بھتیجے کو سنبھال لو ذرا، ہم کو دیکھ کو رکھ لو ان کو، ورنہ اچھا نہ ہوگا، ہم اس کی ان باتوں کے برداشت نہیں کر سکتے. انہوں ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتی ہیں، ہمارے صاحبان کو ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں صاحبان کو خدا مانتی ہیں، مطلب بتوں کو خدا مانتی ہیں، جیسا آج کے لوگ مانتی ہیں، صاحبان کو مانتی ہیں، ہمیں مانتی ہیں، لیکن کیسا مانتی ہیں، ولیوں کو ہمیں مانتی ہیں لیکن کیسا، اللہ کے نیک بندے، بس ختم. خدا ماننا ان کو کیسا ہو سکتا ہے، نبی خدا نہیں ہو سکتے تو پھر ولیوں کی کیا بات ہے. نہیں، کسی کے تک ماننا ہوتا ہے، ماننے کا نام اسلام ہے، مسلمان ہے. لے جا تو ولیوں کے بغیر ہمیں خدا بنا جائے تو پھر اسلام نہیں ہے. ٹھیک، آگے دیکھیں. تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بابا انہوں پتھر آ رہے، بابا ان کو کہیں پوجا کرتے ہیں، انہوں خدا نہیں ہے، بابا لوگ سنتے رہتے لوگ. تو مکی کے لوگ آ کر کیا بولے، دیکھو بھائی تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتا ہے، ہمارے کو برداشت نہیں ہوتا، بھائی اب کیا کریں گے. ابو طالب بھتیجے بلاتی، بیٹا محمد آ جاؤ، باپ کیا بات تمہیں ان کے بتوں کو برا بھلا بولتے رہتے ہیں، ان کے بتوں کو کیا بولنا ہوگا، چھوڑ دو تمہارے کام تمہیں کرتے رہو. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بات تمہیں دیکھ کو چلتے رہو ذرا. جب جوان تھا میں تو کافرہ کیا تو بولتے تھے، میں برداشت کرتا تھا، میں ان کو ڈیفینس تمہارا کرتا تھا، میں تمہارے در سے میں جواب دیتا تھا. اب میں بوڑھا ہو گیا ذرا دیکھ کر چلو بول کر بھتیجے کو سمجھانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چچا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے ہیں اور میرے دوسرے ہاتھ میں اگر چاند رکھتے ہیں پھر میں اللہ کے ایک ہونے کی طرف میں بلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بتوں کے خلاف بولتا رہوں گا، حق بولنا حق بولتا رہوں گا. بعد میں جب میں بات سننا تھا ابو طالب کے اندر جوش آیا تھا. انہوں کیا بولتی، بیٹا تو جو کرنا چاہتا ہے کر، جب تک میرے جسم میں سانس رہے گی تیرے ساتھ میں رہوں گا. جب نبی یہ بات سنی چچا کی بات تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جوش خروش سے کام شروع کر دی. چچا کی حوصلہ افزا، تم پریشان نہ ہو، جو کرتے ہو کیا جاؤ، جب تک میرے جسم میں جان ہے مجال نہیں، کسی کو ہمت نہیں کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. چچا کی ان حوصلہ ہمت والے جملے، ہمت افزا کلمات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی تیزی سے دین کی دعوت کا کام کرنے لگے. تو اسے ہمت کام، اگر کوئی آدمی سچ کا حق کا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری اس قصے کا عمل پیغام. اگر کوئی بندہ سچ اور حق کا کام کر رہا ہے، پورے دین کی، پورے قرآن کی، پوری شریعت کی ترجمانی کر رہا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھ کے آیا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے ہمیں پورے قرآن کی ترجمانی ہمیں سننا چاہیے، پورے اسلام کی، پورے قرآن کی ہمیں ترجمانی سے ہمیں سننا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں دشمنوں کے ہم لقمہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے جو سبق مل رہا ہے نبی کی ذات سے ہم اپنی زندگی کی جگہ کریں تو سبحان اللہ.